ہوں اور آپ کو اللہ کی پاور کا اندازہ نہ آ رہا ہو، لوگوں کی باتیں بہت زیادہ ہوں آپ کے اوپر، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ بڑی خوبصورت دعا ہے جس میں اس میں اعظم ہے، یعنی اس کے ساتھ جب آپ دعا کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دعا میں اس میں اعظم ہے، جو آدمی اس کے ذریعے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ اور ون فیوریٹ دعا میں آپ سے شیئر کرتی ہوں، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب۔ اس کا ترجمہ سنیں، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اے اللہ تو بادشاہت کا مالک ہے، تو بادشاہت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے۔ اور میری جب لائف چینج ہو رہی تھی ان دنوں میں سورہ ملک یاد کر رہی تھی اور اس میں اللہ کی بادشاہت کا ذکر تھا، اور آئی بلیو کہ اللہ نے اسی طرح ہی بادشاہت عطا کی۔ الحمدللہ آج آپ سب کے سامنے ہوں، بادشاہ تو نہیں ہوں لیکن اللہ آپ کے لیے ہر کام آسان کر دیتا ہے۔ تو جب آپ سوچتے ہیں کہ اے اللہ تو بادشاہت کا مالک ہے، تو بادشاہ دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے، ٹھیک ہے، پھر آگے اور تو بادشاہ چھین لیتا ہے جس سے چاہتا ہے، رائٹ؟ یعنی کہ سارا کا سارا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ آپ کمزور فیل کریں تو سوچیں اللہ بادشاہت ہے، اللہ جسے چاہے بے حساب دے اور جسے چاہے اللہ چھین لے۔ اور تو عزت دیتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور تو عزت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے اور تو ذلت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے۔ تو عزت اور ذلت لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آپ سمجھے آپ کسی کے پیچھے چکر کاٹ رہے ہیں کہ آپ کو عزت ملے، آپ کو رتبہ ملے، آپ کو کام ملے، آپ کی پہچان بنے، تو یاد رکھیں کہ عزت ساری کے ساری اللہ کی ہے۔ اللہ جسے چاہے دے دے، پھر اللہ حقیر کو بلند کر دے اور بلند کو ذلیل کر دے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بیدک الخیر، کس کے ہاتھ میں؟ تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے۔ الحمدللہ، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو اپنی ہر چاہت پہ قادر ہے، تو جو چاہے تو کر لے یا رب العالمین۔ تو اللہ نے کیا کرنا ہے؟ 1 منٹ میں آپ کا کام کر دینا۔ کیا رشتہ آپ کے لیے مشکل ہے؟ کبھی نہیں، بس اللہ آپ کو مضبوط کر رہا ہے، اللہ آپ کو اس کا بلند اجر کے لیے تیار کر رہا ہے۔ تولج اللیل فی النہار، تو ہی ہے رات کو دن میں داخل کرتا ہے۔ جسٹ امیجن، اتنی بڑی نشانی، کیا کوئی ہے انسان، کوئی ہے پاور جو ایسا کر سکے؟ رات کو دن میں داخل کرنا اور پھر دن کو رات میں لے جاتا ہے۔ کون کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا، اللہ کی ذات کر سکتے، اور کسی میں اتنی پاور نہیں۔ اس وقت اپنے باہر دیکھیں، اندھیرا ہوا ہے، کہیں یہاں روشنی ہو جائے، ہوگی؟ کہیں کوئی جو بہت بڑی اتھارٹی بنے پھرتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے پردہ کر لیا، وہ ان کے ہاتھ میں ہے ہمارا رشتہ، یا آپ کے ارد گرد آپ کے کزنز وغیرہ ہوں گے، وہ آپ کے گھر رشتہ نہیں بھیجے کہ تم پردہ نہیں کرتی، تو بولیں اگر آپ اتھارٹیاں کر کے دکھائیں اس رات کو دن، آپ کا رب یہ کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ تو جو رب یہ کر سکتا ہے، جب یہ صبح ہوگی، دن چڑھے گا، تو سورج کو دیکھیے گا کہ یہ میرے رب نے کیا ہے، تو آپ کا مسئلہ از ناٹ اے بگ ایشو۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور تو ہی جاندار کو پیدا کرتا ہے بے جان سے۔ زمین جو ہے نا، بنجر زمین، بے جان زمین، جب اس میں پانی جاتا ہے تو اس میں جان آ جاتی ہے۔ یہ صرف آپ کا رب کر سکتا ہے، کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ تو جب آپ بالکل بے جان ہو جاتے ہیں، سم ٹائم آپ ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ کی ساری ہمت ختم ہو جاتی ہے، آپ کو لگتا ہے آپ زندگی میں دوبارہ سر نہیں اٹھا سکتی اور نا امید ہو جاتی ہیں، دروازے بند آپ کو محسوس ہوتے ہیں، آپ کے ارد گرد ساری فرینڈ، ساری کزنس کی شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس وقت یاد رکھا کریں کہ وہ رب جب آپ کو جان دے گا نا، آپ کی لائف میں جب پھول ایڈ کرے گا، آپ بھول جائیں گی کہ آپ کبھی بے جان بھی تھی۔ اللہ جو ہے نا بہت بڑا ہے، اللہ کی دنیا بہت وسیع ہے، اللہ کی پاور کا اندازہ ہی نہیں آپ کو۔ اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے۔ کئی جاندار لوگ ہیں، ان سے بے جان روحیں پیدا ہوتی ہیں، رائٹ؟ عورتیں فوت ہو جاتی ہیں لیکن ان کے بچے پیدا ہو جاتے ہیں۔ سیریا میں بھی ایک واقعہ اسی طرح ہوا تھا کہ عورت کو تو لگ گئی، جو ہے وہ بمب لگ گیا، لیکن اندر سے اس کا بچہ صحیح نکلا۔ اور کتنے جاندار لوگ ہیں، لیکن جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ جاندار تو ہیں لیکن روحیں ان کی کیا ہیں؟ بیکار، ایمان سے خالی۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، تو ہی ہے کہ جسے چاہتا ہے بے شمار روزی دیتا ہے۔ رزق میں صرف کھانا پینا نہیں ہے، رزق میں بچے، آپ کی اچھی جابس، آپ کے اچھے رشتے، آپ کا علم، سب کچھ آ جاتا ہے۔ رزق کا دائرہ بہت وسیع ہے، تو جسے وہ چاہتا ہے وہ دے دے گا، فکر نہیں کرنی۔
کبھی بھی نہیں کرنی. ایک بات یاد رکھیں، سوری آج تھوڑا سا سیشن لمبا ہو گیا، 15 منٹس کا تھا، لیکن بات آپ کو پوری طرح سمجھانی تھی. میری بات یاد رکھیں کہ جو لوگ گناہ کر رہے ہیں، گناہوں کی زندگی میں جا رہے ہیں، اللہ ان کو اسی کی طرف ڈھیل دیے ہوئے ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو سم ٹائم آپ سوچیں گی کہ پھر میں تو اللہ کی آیتوں پہ عمل کر رہی ہوں، پھر میرے اوپر آزمائشیں کیوں آ رہی ہیں؟ تو جو ہوتی ہیں نا بڑی بڑی بیٹلز، وہ اسٹرانگ سولجرز کے لیے ہوتی ہیں، رائٹ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، انہوں نے کیا کیا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. تو آپ کو لگے کہ آپ کے ارد گرد آگ ہے، کوئی آپ کی بات کو سمجھ نہیں رہا، آپ اکیلی ہو گئی ہیں، تو سوچیں آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے. جب آپ اس آزمائش سے باہر نکلیں گی نا تو لوگ مثال دیں گے، آپ کی مثال دیں گے. تو آپ نے لوگوں کے لیے ایک مثال بننا ہے. باہر سے آپ کو کبھی کتنا بھی ٹوٹی ہوئی کیوں نہ ہو، لوگوں کو نہیں دکھانا، اللہ کے آگے دعا کرنی ہے، یا رب العالمین مجھے اسٹرینتھ دے،